بہت ہی اچھی منفرد اور دلچسپ کہانیوں کے لیے پلیز میرے چینل اریحا کہانیوں کو سبسکرائب کر لیں۔ آج بھی بہت اچھی کہانی ہے۔ کہانی پسند آئے تو پلیز کمنٹ ضرور کریں۔ میرا نام نوال اور میری آپی کا نام نور الایمان تھا۔ ہم دو ہی بہنیں تھیں، امی اور ابو کی بہت ہی لاڈلی اور چہیتی بیٹیاں۔ آپی جو مجھ سے بڑی تھیں اور میں چھوٹی ہونے کی وجہ سے بہت لاڈلی اور شرارتی بھی تھی۔ میں ایف اے میں تھی جب آپی کی شادی کے دن قریب آ گئے۔ آپی کا رشتہ کسی جاننے والے نے کروایا تھا۔ لوگ بہت ہی اچھے تھے تو امی نے اور ابو نے انکار نہ کیا اور باجی کا رشتہ طے ہو گیا۔ دولہا بھائی بہت ہی اچھے انسان تھے۔ وہ بھی دو ہی بھائی تھے۔ دولہا بھائی کا نام بلال تھا اور ان کے بھائی کا نام اشر۔ آپی کے سسرال دن مقرر کیے گئے تو مٹھائی کے بڑے بڑے تھال بھر کر ہمارے گھر آئے۔ اب شادی کی ڈیٹ قریب آ گئی اور میری مصروفیات بہت زیادہ بڑھ گئی تھی کیونکہ میں نے امی کے ساتھ شاپنگ بھی کروانی تھی اور گھر میں بھی سارے کام دیکھنے تھے۔ مجھے اپنے لیے گوٹے کا لہنگا بنوانا تھا، مہندی کے لیے چوڑیاں اور جیولری اور ہیر والی جوتی، سب کچھ میں نے خرید کر اپنا مکمل کر لیا اور پارلر سے بھی ٹائم لے لیا۔ میں اور آپی مل کر پارلر جاتی اور میں پہلے تیار ہو کر گھر آ جاتی۔ گھر کو لائٹوں سے خوب سجا دیا گیا تھا۔ خوب ڈھول ڈھمکے کے ساتھ آپی کی مہندی مکمل کی، پھر بارات اور پھر ولیمہ۔ تینوں فنکشن کے بعد ہم لوگ تو کافی تھک گئے تھے۔ پوری شادی میں اشر مجھے لفٹ ہی نہیں کروا رہا تھا، لیکن وہ پوری شادی میں تو بہت ہی پیارا لگ رہا تھا۔ میرے دل میں تو اس کو دیکھ کر کچھ ہو رہا تھا اور وہ میرے دل میں اپنے لیے جگہ بنا رہا تھا۔ ایک دفعہ تو بہت ہی برا ہوا کہ وہ آیا تو میرے ایک دم اندر ہی ڈال دیا۔ میں نے بہت چیخیں ماری۔ وہ گھبرا گیا اور گھبراہٹ میں اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور وہ اس کو ہاتھ سے رگڑنے لگا۔ اس میں سے پانی بھی نکل آیا تھا۔ میں مسلسل روئے جا رہی تھی۔ وہ مجھے چپ کروا رہا تھا کہ کچھ نہیں ہوتا، بس تھوڑا سا درد ہے، برداشت کر لو، ٹھیک ہو جائے گا۔ پر میری چیخوں سے وہاں امی آ گئیں اور امی ایک دم مجھے دیکھ کر پریشان ہو گئیں اور بولی کہ کیا ہوا ہے، ادھر لاؤ میں اس کے اوپر پھونک مار دیتی ہوں۔ پھر امی نے اوپر کپڑا رکھ کر خوب زور سے پھونک ماری۔ وہ رگڑنے کی وجہ سے لال ہو گئی تھی۔ اس کے بعد مجھے کچھ دیر بعد سکون ہو گیا کیونکہ اس کی انگلی بہت زور سے میری آنکھ میں لگ گئی تھی۔ خیر آپ جو سمجھ رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ایک دن امی نے آپی کے سسرال والوں کی دعوت کی تو اشر بھی ساتھ آیا۔ دعوت کے لیے بہت سے کھانوں کا اہتمام کیا گیا۔ دسترخوان کو اچھی طرح سجا دیا گیا تو پھر ان کو کھانے پر مدعو کیا۔ کھانا کھانے کے بعد اس کی نظر میرے سامنے گول گول پر پڑی تو اس کے منہ میں پانی آ گیا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر دونوں کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا اور بڑے مزے لے لے کر اسے دبانے لگا۔ مجھے اس پر بہت غصہ آ رہا تھا کہ وہ کس طرح میری چیز کو چھیڑ رہا ہے۔ اس نے اسے دبایا، خوب ہاتھوں سے اسے نرم کر رہا تھا۔ وہ کبھی ایک کو چھوڑتا اور دوسرے کو پکڑ لیتا اور جب بہت پیار سے اس نے منہ میں ڈالا اور چوسنا شروع کیا تو میں اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے اور زیادہ چوسنے لگا اور مزے لینے لگا۔ میں بہت گرم ہو گئی۔ وہ اسے چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، یہاں تک کہ اس نے اسے پورا چوس ہی ڈالا اور پھر بولا کہ بہت ہی مزہ آیا ہے یہ موٹے موٹے اور پیارے پیارے سے آم چوسنے کا، کیونکہ سب نے اپنے اپنے حصے کے آم کھا لیے تھے اور یہ دو ہی آم بچے تھے جو اشر نے کھا لیے۔ خیر جو آپ کے ذہن میں چل رہا تھا ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ ویسے 21 توپوں کی سلامی آپ کی سوچ پر۔
کھانا کھانے کے بعد آپی اور ان کے گھر والے واپس چلے گئے۔ میں نے سارے برتن اٹھائے، دھوئے اور کمرے میں جا کر لیٹ گئی، کیونکہ اس دن میں نے بہت کام کیا تھا اور میں بہت زیادہ تھک چکی تھی۔ پھر دن روٹین پر آ گئے اور میں نے اپنے کالج جانا شروع کر دیا، اور جب میں گھر آتی تو پھر میں اپنی امی کے ساتھ گھر کے کاموں میں بھی ان کا ہاتھ بڑھانے لگی۔ آپی اپنے گھر میں بہت خوش تھیں اور کبھی کبھار بلال بھائی اور آپی رات کو ملنے ہمیں آ جایا کرتے تھے، لیکن میری نظریں تو اشر کو ڈھونڈتی تھیں۔ میں نے اب آپی کو بھی اپنے دل کی بات نہیں بتائی تھی کہ مجھے اشر پسند ہے، کیونکہ وہ بھی ابھی اس گھر میں نئی نئی تھی۔ خیر 1 سال بعد اللہ تعالیٰ نے آپی کو ایک چاند سا بیٹا دیا، اور وہ تو بالکل بلال بھائی کی کاپی تھا، بہت ہی پیارا، چھوٹے چھوٹے سے ہاتھ، بہت ہی خوبصورت۔ مجھے تو جیسے ہی کھیلنے کو ایک کھلونا مل گیا۔ میں اب آپی کو اور بھی زیادہ یاد کرتی تھی۔ ایک دن راہم کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تو آپی نے مجھے اپنے گھر بلا لیا۔ میں بڑا خوشی خوشی آپی کے گھر چلی گئی کہ چلو راہم کے ساتھ ساتھ میری اشر سے بھی ملاقات ہو جایا کرے گی۔ اشر کے دل میں کیا ہے یہ تو مجھے نہیں پتہ چل رہا تھا، لیکن میرے دل و دماغ پر بس اشر ہی چھایا ہوا تھا۔ میں اس سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈتی رہتی تھی۔ ایک رات آپی اپنے کمرے میں سوئی ہوئی تھیں اور میں دوسرے کمرے میں، تو میں نے دیکھا کہ اشر میرے پاس آیا ہے۔ میں دیکھ کر پہلے تو چونک گئی۔ اس نے ہنس کر کہا، کیا ہوا، ڈر گئی ہو کیا؟ تو میں نے کہا، نہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ پھر وہ میرے ساتھ لیٹ گیا۔ مجھے لگ رہا تو عجیب رہا تھا، لیکن مزہ بھی بہت آ رہا تھا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد پھر اس نے مجھ سے پوچھنا شروع کیا۔ وہ جو بات مجھ سے کر رہا تھا میں اس کا جواب دیتی جا رہی تھی کہ اچانک اس نے پورا ہی اندر ڈال دیا۔ ایک جھٹکے میں میری آنکھیں اور میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ پھر اس نے بہت زور لگایا، بہت جھٹکے دیے۔ تو میں بولی، یہ کیا کر رہے ہو؟ اگر شور سے آپی ہمارے کمرے میں آ گئیں تو ہم ان کو کیا جواب دیں گے؟ وہ بولا، چپ رہو اور مجھے کرنے دو۔ اب اس کا دل جیسے چاہ رہا تھا وہ کر رہا تھا، اور میں چپ تھی۔ آخر کار اس نے سب کچھ کر کے باہر نکال لیا۔ وہ میرے پاس دراصل مونگ پھلی سے بھرا جار تھا جو مجھ سے کھل نہیں رہا تھا، اور اشر نے مجھے کھول کر دیا اور ہاتھ سے میری طرف مونگ پھلی کرتے ہوئے بولا، کھاؤ گی کیا؟ اشر ایسا بول ہی رہا تھا کہ میری آنکھ کھل گئی، کیونکہ میں سپنا دیکھ رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ میں کمرے میں اکیلی سو رہی تھی۔ پھر میں نے شرماتے ہوئے کمبل منہ کے اوپر کیا اور نیند کے مزے لینے لگی۔ صبح ہوئی تو میں نے ناشتہ کیا تو بلال بھائی مجھے میرے گھر چھوڑ گئے۔ خیر ہوتے ہوئے میں نے گریجویشن کمپلیٹ کر لیا۔ اب امی کو میرے بھی رشتے کی فکر لاحق ہونے لگی، کیونکہ ماؤں کو اکثر اپنی بیٹیوں کی فکر رہتی ہے کہ ان کا گھر جلد بس جائے۔ ایک دن آپی اور ان کی ساس اشر کے لیے میرا ہاتھ مانگنے آ گئیں، تو خوشی سے میں پھولے نہ سمائی اور دانتوں میں انگلی دبائے پچھلے کمرے میں بھاگ گئی، کیونکہ میں بہت معصوم تھی اور مجھے ان کی باتوں سے بہت شرم آ رہی تھی۔ اب مجھے میرے دل کی مراد ملنے والی تھی، اور آپی جن سے میں بہت محبت کرتی تھی اور رحم جس سے مجھے بہت پیار تھا، ان کے پاس جانے کے لیے اب میرے پاس کچھ ہی مہینے تھے۔ وہ بھی دن آ گیا جب شادی کے دن بہت قریب آ گئے اور میں دلہن بن کر اشر کے گھر آ گئی۔ میں عروسی جوڑے میں سجی دلہن بنی ہوئی مسہری کے بیچ بیٹھی تھی۔ کمرہ خوشبو سے معطر تھا کہ اشر کمرے میں آ گیا۔
آف وائٹ شیروانی میں وہ بہت ہی پیارا لگ رہا تھا۔ میں بھی اور اسی جوڑے میں اس کو بہت پیاری لگی اور اس نے میری بہت تعریف کی اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے گولڈ کی رنگ منہ دکھائی میں دی۔ پھر اس نے کمرہ لاک کیا اور فوراً آ کر میرے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ میں گھبرا گئی اور سوچ میں گم ہو گئی کہ اس نے تو ابھی کپڑے بھی چینج نہیں کرنے دیے۔ وہ گرم گرم سا مجھے لگ رہا تھا اور بہت لمبا اور موٹا بھی تھا اور وائٹ بھی۔ میں حیران ہو گئی اور بولی کہ یہ کیا ہے؟ تو وہ بولا اسے منہ لگاؤ اور کھا جاؤ۔ میں نے کہا نہیں۔ تو وہ بولا شرماؤ نہیں، یہ تمہارا ہے اور تم ہی اسے کھاؤ گی۔ اب وہ میرے ہاتھ میں تھا اور مجھے اس کی گرماہٹ سے کچھ کچھ ہو رہا تھا۔ میں نے شرماتے ہوئے اسے زبان سے چکھا تھا تو وہ بہت ہی جوسی سا لگا۔ اس میں سے وائٹ وائٹ جب میرے منہ میں گیا تو مجھے بہت اچھا لگا۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ میرے دونوں ہونٹوں کے درمیان تھا۔ میں نے کہا اشر میں کپڑے تو چینج کر لوں، میرے کپڑے خراب ہو جائیں گے۔ تو وہ بولا یار پہلے اس کا تو کچھ کرو، یہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو مزہ نہیں آئے گا، پھر چینج کر لیں گے نا۔ اب مجھے اشر کے سامنے شرم بھی آ رہی تھی اور میں نے اسے ہاتھ میں بھی پکڑا ہوا تھا، اور جب میں نظریں نیچے کر کے اس کو منہ لگاتی اور اس کو زبان لگاتی تو مجھے مزہ آنے لگا، اور پھر میں نے آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے سارا منہ میں ہی ڈال لیا۔ مجھے بہت ہی مزہ آیا۔ میں نے دیکھا تو اشر نے پھر ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا تو میں نے منہ دوسری سائڈ پہ کر لیا کیونکہ میرا پھر دل کر رہا تھا کہ اسے منہ میں لے لوں، لیکن اشر سے مجھے بہت ہی شرم آ رہی تھی۔ پھر اشر نے کہا ایک دفعہ اور لوگی کیا؟ تو میں نے شرماتے ہوئے کہا ہاں پکڑا دو، ہاں پکڑا دو مجھے۔ میں نے دوسری دفعہ پھر لے لیا اور آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے سارا ہی منہ میں ڈال لیا۔ اب میری طلب پوری ہو گئی تھی تو میں نے کہہ دیا بس اشر مجھے اب سونے دو، مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔ میں اب تھک چکی تھی اور پھر میں سارے دن کی تھکی بھی ہوئی تھی اور پھر میں نے 2 دفعہ لے بھی لیا تھا، تو اب میری ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ میں زیادہ دیر تک بیٹھی رہوں۔ میں وہیں پر لیٹ گئی اور سو گئی۔ جب اشر چینج کر کے آیا تو اس نے مجھے ہلا کر کہا نوال اٹھو چینج تو کر لو، شورما کھاتے ہی ڈھیر ہو گئی ہو۔ دراصل اشر جنک فوڈ کے بہت ہی شوقین تھے اور شورما مجھے بھی بہت پسند تھا، اور امی کے گھر میں بھی میں ابو سے منگوا لیا کرتی تھی، اور اشر جنک فوڈ بہت ہی شوق سے کھاتے تھے۔ تو اب جو آپ کے ذہن میں چل رہا تھا، خیر وہ بات بھی ہو گئی، اور صبح ہم دونوں بہت فریش اٹھے اور غسل کیا اور باہر آ کر سب کے ساتھ ناشتہ کیا۔ میری امی ابو ناشتہ لے کر آئے ہوئے تھے اور اشر اور بلال بھائی، آپی اور ہم دونوں بہنوں کے امی ابو بھی ساتھ شامل تھے۔ سب نے مل کر ناشتہ کیا اور ایک دوسرے کو شادی کی مبارکباد بھی دی۔ کہانی پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر لیں، شیئر کریں اور اپنے پیارے پیارے کمنٹ سے بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں۔